اچھا شاہ صاحب، ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزری، بڑی دل خراش. اب یہ سب کچھ بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. اللہ حضرت فاروق اعظم کے ایمان پر حملہ ہو گیا اللہ اکبر اور اللہ. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا اسلام لانا کہیں سے ثابت نہیں. جی حملہ آور کثیر کتابوں کا نام بھی لے رہا ہے اور چند مصنفین کے نام بھی انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے وہ ان کا انداز ہی ایسا بتا رہا ہے. اب میں سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا شاہ صاحب، یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ حالانکہ ہم نے حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کی بہت ہی ایمان افروز واقعات سنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب، آپ کا اور آپ کے علاوہ تمام ناظرین کا جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پیغامات پہنچاتے رہے، میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے والد مرحوم کے لیے اِیصال ثواب بھی کیا جی، اور اپنے طور پر دعائیں بھی کی ان کی بخشش و مغفرت کے لیے. وہ علماء طلباء جو اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں اور بالخصوص مشائخ اعظام جو ہم سے رابطے میں رہے اور والد مرحوم کے لیے دعائیں کرتے رہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کہ پاک پروردگار قبلہ والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آپ کی اور ان سب کی دعائیں میرے والد مرحوم کے حق میں قبول فرمائے. آمین. باقی رہی شیخ صاحب یہ بات کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹس ہیں. جی، سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ ہمیں یہ دور بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس دور کے اندر حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کے اسلام لانے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے اسلام کا تذکرہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں. اس کا میں صرف ون لائنر جواب یہ دے دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سچ ہو رہی ہے کہ قرب قیامت فتنے اٹھیں گے اور قرب قیامت اس طریقے سے فتنے آسمان سے نازل ہوں گے جس طرح سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. جی، بندہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو جو ہے وہ مومن نہیں رہے گا، اور رات کو وہ مومن ہوگا اور صبح وہ مومن نہیں رہے گا. جی. اس کے بعد آپ کا جو سوال کا دوسرا جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں گے وہ انگلش میں ایک لفظ کہا جاتا ہے فلو گڈز، جی، بکاؤ مال. تو اصل میں ان لوگوں نے قسط لینی ہوتی ہے، انسٹالمنٹ ہے نا، ان کی انسٹالمنٹس ہیں، تو انہوں نے قسط لینی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں. اللہ. انہوں نے مال بٹورنا ہوتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کا کسی بھی طریقے سے حیا نہیں کیا. تو ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مطالعے کی کمزوری ہوتی ہے، اچھا اور یہ مطالعے کی کمزوری ان کو اس طرف لے کر جاتی ہے. اچھا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم تو دعائے مصطفیٰ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اب حیرت میں پڑ گیا ہوں میں تو، سن کے ہی میری طبیعت بے چینی سی ایسی ہو گئی. میں کیا مطلب اس طرح کے ان کی عقلوں کو ہاں دیکھیے یہ بات یہی ہے کہ اگر کوئی مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، تو اس کا دل جو ہے وہ پسیجے گا اور اضطراب کی کیفیات کا شکار ہوگا، جس طریقے سے آپ پر ایک کیفیات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ کیا ان کا یہ کہنا درست ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے صرف کتابوں کے نام رٹے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور مصنفین کے نام رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اگر وہ عربی کتاب رکھ دی جائے تو یہ اس کی عربی عبارت پڑھنا بھی نہیں جانتے. ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ عربی عبارت پڑھ سکیں. سب سے پہلے میں ان کے اس بوگس قسم کے دعوے کے رد میں بالکل صحیح حدیث، جی، صحیح و سند حدیث پڑھنا چاہوں گا ترمذی شریف کی، جی، کہ وہ صرف حدیثوں کی کتابوں کے نام لینے سے کوئی حدیث کی کتابوں کے پڑھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں اس کا رقم جو ہے 617 ہے، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے،
اور مسند شریف میں مسند احمد بن حنبل میں اس کا رقم ہے 5696، اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا، وہاں پر اس کا رقم ہے 305، اور اسی طریقے سے حاکم نے امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے مستدرک میں، اور مستدرک میں اس کا رقم ہے 6129، اور امام بزار نے بھی اس کو اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور بزار کے مسند بزار کے اندر اس کا نمبر ہے 2119، اور اس کے علاوہ کثیر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح سند حدیث ہے، 24 کیرٹ سونے کی سند والی حدیث مبارکہ ہے۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر، رواہ الترمذی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے، ابو جہل اور حضرت عمر فاروق میں سے، ان دونوں میں سے جو بندہ تیرے نزدیک محبوب ہے یا اللہ اسے اسلام کے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ بالکل صحیح سند حدیث مبارکہ ہے۔ تو آگے راوی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، تو اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک جو محبوب تھا وہ حضرت عمر فاروق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں یہ دوسری حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ قال لما اسلم عمر قال من انم الناس، بڑی ایمان افروز حدیث ہے کہ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام، حضرت عمر فاروق کا اسلام ثابت نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور بھائی تم نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں، تو کانا آپ نے کہا کہ من انم الناس لما اسلم عمر، جب آپ اسلام لائے تو آپ نے فرمایا کہ اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مکہ میں سب سے بڑا چغل خور آدمی کون ہے جو چغلی لگاتا ہو، تو آپ کو بتائے گا کہ فلاں آدمی ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا فقال انی قد اسلمت فلا تخبرن احدا، اب ظاہر چغل خون کو جب آپ کوئی بات بتائیں گے اس کو ساتھ میں کہے گا کسی کو بتانا نہیں، تو وہ تو سب کو بتاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بات سن، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بات سنو میں اسلام لے آیا ہوں اور تم جو ہے کسی کو یہ بات بتانا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ پورے مکہ میں اس بات کو پھیلا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی وہ شخص اپنا تہبند جس کا ایک کنارہ اس کے کندھے پر تھا گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا اور کہنے لگا آگاہ ہو جاؤ، عمر اپنے دین سے پھر گیا ہے، یعنی دین اسلام کی طرف چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں اسلام لے آیا ہوں، اس آدمی کو کہا، چغل خور کو کہا، میں دین سے پھرا نہیں ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں۔ اسی اثنا میں قریش کا ایک گروہ آپ کی طرف بڑھا اور آپ سے قتال کرنے لگا، ایک پورا گروہ جو ہے آپ کی طرف بڑھا اور آپ کو زد و کوب کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کو گرا دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرے تو قبیلہ بنو عدی کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم عمر کو اگر آج تم عمر کو مار دو گے تو بنو عدی کو کیا جواب دو گے؟ یہ بنو عدی جو ہے حضرت عمر فاروق کا قبیلہ ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی حضرت عمر فاروق کے اسلام کا ذکر موجود ہے۔ شیخ صاحب اس کے بعد پھر میں تیسری حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا۔ عن عبداللہ بن مسعود قال ان کان اسلام عمر لفتحا وامارته لرحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ کے اسلام کا ذکر ہے۔ فلما اسلم قابلهم حتی دعونا فصلینا، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ اب اس حدیث کے حوالے دینے کے بجائے میں تبھی اس کے بھی کثیر حوالے ہیں، میں صرف اس کا ترجمہ کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا قبول اسلام ایک فتح تھی، اسلام کے لیے ایک فتح تھی، اور ان کی امارت یعنی ان کا امیر بننا، ان کا خلیفۃ الرسول بننا ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے
یہاں تک کہ حضرت عمر اسلام لائے. پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہ کے اسلام لانے کا بھی ذکر ہے جی. اور آپ کے اسلام کا جو اثر ہے اہل مکہ پر, اہل اسلام پر, مومنین پر, جی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تحریک پر, آپ علیہ السلام کی دعوت پر, شہادتین پر جو اثر ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. بس یہاں پر چوتھی حدیث مبارکہ میں پڑھنا چاہوں گا اور یہ حدیث مبارکہ امام حاکم نے اس کو نقل کیا اور امام حاکم نے کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح مستقیم الاسناد. یہ صحیح بھی ہے اور اس کی سند مضبوط ترین سند ہے. جی. کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ حضرت عمر جب اسلام لائے جی. حضرت عمر جب اسلام لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 دفعہ اپنا دست اقدس مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ عمر کے سینے میں جو غل یعنی سابقہ عداوت کا اثر ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان ڈال دے. واہ. اسلام کا بھی ذکر ہے جی. اور ایمان ڈالنے کا بھی ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے اور اس حدیث مبارکہ کے حوالہ جات اگر میں بیان کرنا چاہوں تو امام حاکم نے اس کو 4492 نمبر پر نقل کیا ہے. طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو 1096 نمبر پر نقل کیا ہے معجم اوسط میں, اور معجم کبیر میں طبرانی نے اس حدیث کو 13191 پر نقل کیا اور حیثمی نے اس کو مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 65 کے تحت نقل کیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث طیبات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جی. اس طرح کے لوگوں کو, علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی, جو ہماری حفاظت کے ادارے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے کھلے بندوں جو ہے حضرت عمر فاروق کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی. اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ کی بارگاہ میں یہ جو ہم نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین.